بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے اور یہ ہے لیکچر نمبر 31۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک نظم کا آغاز کر رہے ہیں، اور جس نظم کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ شاعر ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم نظم پڑھیں گے، اس کے خلاصے کو دیکھیں گے، اس کی تشریح کو جانیں گے، اس کے مشقی سوالات کو دیکھیں گے، ان کی حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ تو آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نظم ہے شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی۔ تو سیکنڈ ایئر اردو میں آج جوش ملیح آبادی کی نظم مناظر سحر یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جوش ملیح آبادی کی حالات زندگی، ان کی ادبی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے اور ان کی ادبی خصوصیات کیا ہیں۔ ولادت ان کی 1896 ہے، جبکہ وفات ان کی 1982 ہے، 1896 اور 1982۔ حالات زندگی جوش کا اصل نام جو تھا وہ شبیر حسن خان تھا۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک ایم سی کیوز ہے، معروضی سوالات ہیں، ولادت، وفات، شبیر حسن خان، یہ آپ کے معروضی سوالات میں آپ کے آ سکتے ہیں یہ سوال۔ وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، والد کا نام جو تھا وہ بشیر احمد بشیر تھا، جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے، نسلاً یہ آفریدی تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق وادی تیرہ سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی، یعنی مہارت حاصل کر لی تھی عربی اور فارسی زبان پر۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرز کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی ہے۔ جوش کا تعلق ایک جاگیرداران گھرانے سے تھا، یہ جاگیردار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں یہ کافی پریشان رہے۔ آخرکار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، مولوی عبدالحق صاحب نے جو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں قائم کیا تھا، اس میں انہوں نے ملازمت اختیار کر لی۔ آپ نے دہم کی اردو میں پہلا سبق مولوی عبدالحق میں آپ نے یہ سبق پڑھا بھی تھا مولوی عبدالحق کا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ مولوی عبدالحق نے ایک جو ادبی خدمات سر انجام دی ہیں، ان میں ایک ادبی خدمت ہے دارالترجمہ۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے اندر ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف اور زبانوں کے لٹریچر کو، ادب کو یا ان کی نصابی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرتے تھے، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں سزا میں معتوب ہو کر، یعنی جس پر عتاب لگا دیا جائے، مطلب کیا ہے کہ جس پر غصہ ہو، معتوب کا مطلب ہے وہ شخص مفعول ہے جس پر غصہ کیا جائے، یعنی ان پر اس چیز کا غصہ تھا کہ انہوں نے نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھی ہے، اس کی سزا میں ان کو ریاست بدر کر دیا گیا اور یہ دہلی منتقل ہو گئے تھے۔ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر یہ دہلی چلے گئے۔ وہاں مختلف رسائل سے یہ منسلک رہے ہیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں۔ فلمی دنیا میں جب میں نے دیکھا تو ایک فلم ہے آگ کا دریا، ان کے لیے، اس فلم کے لیے انہوں نے گیت لکھے تھے۔ ادبی خدمات کے صلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن عطا کیا ہے۔ یہ پدما بھوشن جو ہے دوسرا بڑا اعزاز ہے ہندوستان کے اندر۔ پہلا جو بڑا اعزاز ہے وہ ہے بھارت رتن، اس کے بعد جو اعزاز دیا جاتا ہے وہ ہے پدما بھوشن۔ جیسے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو تین بڑے امتیاز ہیں جس کو آپ جانتے بھی ہیں، ایک نشان امتیاز ہے، ایک ہلال امتیاز ہے، ایک ستارہ امتیاز ہے۔ تو ان کو ہلال امتیاز 2013 میں ان کی وفات کے بعد ملا ہے۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا جو تمغہ دیا جاتا ہے وہ ہے نشان امتیاز، دوسرے نمبر پر ہلال امتیاز ہے،
اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ستارہ امتیاز ہے۔ میں آپ کو ان کی تصاویر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ستارہ امتیاز ہے، یہ پہلا بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں تمغہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہلال امتیاز ہے، یہ ملا ہے جوش ملی آبادی کو 2013 میں، اور یہ ہے نشان امتیاز، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ جبکہ بھارت رتن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھارت رتن ہے جو سب سے بڑا اعزازی تمغہ ہے بھارت کے اندر، اور دوسرے نمبر پر پدما بھوشن ہے۔ تو ان کو پدما بھوشن ملا ہے، اور یہاں پر ذکر نہیں ہے ہلال امتیاز کا، لیکن 2013 میں ان کو ہلال امتیاز دیا گیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی، اور یہ نہرو کے بہت خاص دوست تھے، لیکن پاکستان کی محبت میں یہ پاکستان آ گئے ہیں، اور 1958 میں یہ پاکستان آئے ہیں، 1958 میں، اور کراچی میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہے۔ ان کا انتقال جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے، اور وہیں مدفون ہوئے ہیں۔ شاعرانہ خصوصیات اگر دیکھیں تو جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا، وراثت میں۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کر دی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، کچھ غزلیں میں آپ کو ان کی پڑھ کے سناؤں گا، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کے مناظر کی عکاسی ملتی ہے۔ انقلابی رنگ، ان کو انقلابی شاعر کہا جاتا ہے۔ کیسی نظمیں لکھی ہیں، 2-3 نظموں کا کچھ حوالہ دوں گا آپ کے سامنے۔ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے، جیسے ایک جوش ہوتا ہے وہ ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فطرت کے اوپر جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ جو نظم پڑھیں گے انشاءاللہ، مناظر سحر، یہ فطرت کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اور شاعر انقلاب بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب اگر ان دیکھیں تو ایک ان کی نظم یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک ان کی نظم ہے مرد انقلاب کی آواز۔ مرد انقلاب کی آواز، یہ انقلابی نظم ہے جس میں کچھ اشعار ہیں کہ اگر انسان ہوں دنیا کو حیراں کر کے چھوڑوں گا، میں ہر ناچیز ذرے کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، میری حکمت بشر کو دعوت نو دے کر دم لے گی، میں اس بھٹکے ہوئے انسان کو انسان کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ایک نظم ہے مرد انقلاب کی آواز، انقلابی نظموں میں یہ بڑی خاص ہے۔ پھر انہوں نے بدعت کے خلاف ایک نظم لکھی ہے، مردوں کی دھوم، جس میں کچھ اشعار ہیں کہ اوہام کے طوفان، اوہام وہم کی جمع، اوہام کے طوفان اٹھائے ہوئے مردے، اور عقلوں کو مزاروں پر چڑھائے ہوئے مردے۔ تو اس طرح کی انقلابی نظمیں آپ کو ملیں گی جو جوش نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مناظر فطرت میں آپ یہ والی نظم پڑھیں گے، مناظر سحر، تو یہ فطرت کے اوپر لکھی گئی۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے، احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل ہے، ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ ان کے لہجے میں خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے۔ گھن گرج تو ایسی ہے جیسے بجلی کی کڑک کی آواز ہوتی ہے، اور مسلسل بہاؤ سے مراد یہ ہے کہ ایسی نظم لکھتے ہیں کہ وہ پڑھتا جائے انسان تو زبان رکتی نہیں ہے، اور ایک خاص جوش نظر آتا ہے ان کی نظموں کے اندر۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رانائی بھی حسن و جمال کو کہتے ہیں پیدا کی ہے۔ تو مطلب فنی اعتبار سے انہوں نے علم بیان، علم بدیع کا استعمال کیا ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر تھے، کسی بھی موضوع پر لکھیں تو لگاتار تفصیل کے ساتھ وہ لکھ سکتے تھے، اتنا ان کے پاس علم تھا۔ تو ان کے مجموعے کلام دیکھیں تو ایک نثری کلام ہے، باقی شعری کلام ہے۔ شعلہ و شبنم، یہ روح ادب، نقش و نگار، یہ فکر و نشاط، حرف و حکایات، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں نیچے یہ شعری ان کے مجموعے ہیں۔ جبکہ یادوں کی بارات، یہ خود نوشت، ٹھیک ہے، جس کو آپ سوانح عمری کہہ سکتے ہیں اپنی، وہ انہوں نے یہ لکھی ہے یادوں کی بارات، اور یہ نثر ہے۔ تو باقی ان کے جو کلام ہے یہاں پر وہ شعری کلام ہے۔ تو یہ ہیں جوش ملی آبادی۔ ہم جوش ملی آبادی کی ایک آپ نے مرثیہ، ان کا ایک بڑا خاص شعر ہے وہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ ایک مرثیہ انہوں نے لکھا جس کا ایک شعر بڑا ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی غزلیں کافی مشہور ہیں۔ کچھ غزلیں
جو ہیں وہ کافی ان کے اشعار خصوصاً ان کا مطلب بہت مشہور ہے. کچھ میں آپ کے سامنے اشعار پڑھتا ہوں. جیسے یہ ان کی ایک غزل ہے: سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا. دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. اے میں سو جان سے اس طرز تکلم کے نثار، پھر تو فرمائیے کیا آپ نے ارشاد کیا. اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد، اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا. اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا. میری ہر سانس ہے اس بات کی شاہد اے موت، میں نے ہر لطف کے موقع پہ تجھے یاد کیا. مجھ کو تو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا. کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا. تو یہ ایک غزل ہے جوش ملی آبادی کی. اس کے علاوہ ایک غزل ہے، اس کے دو اشعار میں پڑھتا ہوں کہ قدم انسان کا راہ دہر میں تھرا ہی جاتا ہے، چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے. نظر ہو خواہ کتنی ہی حقائق آشنا، پھر بھی ہجوم کشمکش میں آدمی گھبرا ہی جاتا ہے. تو یہ بڑی ان کی جو ہیں وہ غزلیں مشہور غزلیں ہیں. اس طرح یہ غزل کے شاعر ہیں، نظم کے شاعر ہیں، انقلابی شاعر ہیں، مناظر فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے ان کو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. ہم جو نظم پڑھیں گے ان کی، جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اس کا نام ہے مناظر سحر، صبح کا منظر. تو جوش ملی آبادی کی پہلے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، پوری نظم کو، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ دیکھیں گے، پھر اس کی انشاءاللہ ہم تشریح اور باقی باتوں کو، مشقی سوالات کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ نظم آسان ہو جائے. تو نظم ان کی ہے، کس حیت میں لکھی گئی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ مسدس کی حیت میں ہے. ایک یہ ذہن میں رکھنا ہے مسدس، کہ اس کے ہر بند میں کل اس کے 7 بند ہیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، یہ 7 بند ہیں جو اس غزل میں، اس نظم میں شامل ہیں. اور یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور مسدس ترکیب بند ہے، یعنی کوئی بھی مصرع اس میں دوبارہ دہرایا نہیں گیا. یہ پابند نظم ہے، پابند نظم ہے، مسدس ترکیب بند ہے حیت کے لحاظ سے. تو کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے فردوس نظر ہے. ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. لرزش وہ ستاروں کی، وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم. گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا، وہ نغموں کا تلاطم. اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشان ہے یا بال پری کے. وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم وہ سمندر کا جھلکنا. وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا. شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے. خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز وہ تالاب مصفا. پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا. ہر سمت گلستاں میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے. وہ روح میں انوار خدا صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق. وہ سادگی حسن انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق. وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. وہ برگ گل تازہ وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت. وہ جلوہ اصنام وہ بت خانے کی زینت، زاہد کا وہ منظر وہ برہمن کی صباحت.
ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ تو یہ 7 بند ہیں جو ہماری نصابی کتاب کا حصہ ہیں، اور یہ ہے ہی 7 بند ہیں جو اس نظم مناظر سحر میں شامل ہیں۔ اگر آپ کو حوالے کے شعر دیکھنے ہوں، اور آپ کو جیسے حوالے کے شعر چاہیے ہوتے ہیں مشقی سوالات میں نظم کے، یا پھر تشریح کے اندر بہت ہی ضرورت پڑتے ہیں، آپ حوالے کا شعر لازمی لکھیں، دونوں اشعار کی تشریح علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو آپ نے دہم میں 10ویں میں کلاس 10th میں ایک نظم پڑھی ہے نمود صبح، جو انیس کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے وہ نظم آ چکی ہے کہ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہاں نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا، یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں، آئی بہار میں گلے مہتاب پہ خزاں، مرجھا کے گر گئے ثمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پز مردہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے، چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور، وہ رونق وہ اور وہ سرد ہوا وہ فضا وہ نور، خن کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، انسان زمین پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت وہ صحرا وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گہرے آئے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، تھی دشت کربلا کی زمیں رشک آسماں، تھا دور دور تک شب مہتاب کا سما، چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گما، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، ہر سبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا۔ تو یہ نمود صبح ہے جس کو آپ حوالے کے طور پر اس کے بند کو اشعار کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ تازہ نظم فرسٹ ایئر کے اندر آپ نے حفیظ جالندری کی جلوہ سحر پڑھی ہے، اس کے اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر، زمیں پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا، تمام زادگان شب چمک چمک کے سو گئے، شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے، ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے یہ جھلملا کے رہ گئے، چلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر، یکا یک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسماں پہ چھا گیا، حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا، فسو گر شہود نے طلسم شب مٹا دیا، یکا یک ایک تازگی یکا یک ایک روشنی، نگاہ جاں میں آ گئی حیات میں سما گئی، یکا یک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے در کھلے، درے قبول واہ ہوا، دعا کا وقت آ گیا، اذان کی صدا اٹھی جگا دیا نماز کو، چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئے نیاز کو، صنم کدا بھی کھل گیا اٹھا ہے شور سنکھ کا، چلو نمازیو چلو اٹھو پجاریو اٹھو، عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے در کھلے، کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے، کہیں مزے میں آ گئے تو کوئی تان اڑا گئے، یہ سرد شبنمی ہوا یہ صحت آفریں سما، یہ فرش سبز گھاس کا یہ دل فریب آسماں، بسے ہوئے پریت میں ہیں محو ان کے گیت میں، کہاں ہے شہر کے مکیں وہ بے نصیب اٹھے نہیں، کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے، اٹھی حسینہ سحر پہن کے سر پہ تاج زر، لباس نور زیب بر،
چڑھی فراز کوہ پر وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ طور بن گئے، وہ عکس جلوے گاہ سے سحاب نور بن گئے، نوائے جوئے بار اٹھی صدائے آبشار اٹھی، ہواؤں کے رباب اٹھے خوش آمدید کے لیے، اٹھی حسینہ سحر پہن کے سر پہ تاج زر۔ تو آپ کو یہ نظم بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، جلوہ سحر۔ تو یہ ہیں حوالے کے بہت زیادہ نظم کے اشعار جو آپ کوئی بھی شعر حوالے کے طور پر اپنے پاس جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کی تشریح میں، آپ کے مشقی سوالات میں کام آئیں گے۔ کچھ تصاویر ہیں صبح کے منظر کی، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، منظر کی بہترین عکاسی آپ کو نظر آئے گی جوش ملی آبادی کی نظم مناظر سحر میں۔ تو یہ دیکھیں صبح کے منظر کو، یہ بھی ایک صبح کا خوبصورت منظر ہے جس میں پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ایک صبح کا منظر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایبٹ آباد شہر کے صبح کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک صبح کے منظر کو دیکھیں، سورج کے طلوع ہوتے ہی کیسی روشنی چھا گئی ہے، یہ صبح کے منظر کو دیکھیں آپ۔ اس کے علاوہ یہ صبح کا منظر، صبح صادق اور صبح کاذب ہم پڑھیں گے اس نظم کے اندر، تو اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ صبح کاذب اور صبح صادق کیسی ہوتی، کیسے سورج کے نکلتے وقت وہ روشنی چھا جاتی ہے تمام آسمان پر۔ تو یہ کچھ تصاویر تھیں جن کو ہم نے دیکھا، اور صبح کے منظر کو ہم نے یہاں سے جانا۔ ہم عام طور پر بھی صبح کے منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور نماز اپنی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ورزش کرتے ہیں تو پھر وہ اس منظر کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شہر کے رہنے والے ہیں، جیسے آپ نے ایک نظم پڑھی یہ والی جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی، کہ جس میں شہر کے مکین جو ہیں وہ صبح کو نہیں جاگتے، وہ صبح کو نہیں اٹھتے، تو یہ منظر وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہاں پر سب سے اہم چیز آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ جس سے ہم تمام مشقی سوالات اور خلاصہ حل کر سکتے ہیں۔ تمام مشقی سوالات اور خلاصہ آپ جب مشقی سوالات دیکھیں گے تو آپ کو نظم کے اس حصے میں صفحہ نمبر 202 میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ مناظر سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو ان کی ہیڈنگز 3 سے 4 آپ بنا کر لکھ سکتے ہیں، ابھی ہم ان کی ہیڈنگز اور عنوانات دیکھیں گے۔ جوش کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، اس نظم کے حوالے سے وضاحت کریں، اس میں بھی آپ یہی 3-4 ہیڈنگز بنا سکتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، بغیر ہیڈنگز کے بھی لکھ سکتے ہیں اور ہیڈنگز کے ساتھ بھی آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ بند نمبر 3 میں کن اشیاء کو عید سحر سے تعبیر کیا گیا، بند نمبر 3 پڑھیں گے تو یہ سمجھ بھی آ جائے گا، اور یہ ہیڈنگ بھی ہے عید سحر۔ بند نمبر 5 میں انوار خدا سے کیا مراد ہے، تو بند نمبر 5 میں انوار خدا کو یہاں پر پڑھ لیں گے کیا مراد ہے، لیکن انوار خدا ہماری ہیڈنگ بھی ہے۔ تو یہ 5 سوالات، 5 سوالات آپ کو، یہ جو ابھی ہیڈنگ میں بنا رہا ہوں 7 ہیڈنگز، ان میں آپ کو یہ سارے کے سارے سوالات مل سکتے ہیں۔ ان ہیڈنگز کو میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے، جس سے آپ کے 5 مشقی سوالات آسان ہو جائیں گے۔ تلمیح کا سوال ہے، صنعت تلمیح، صنعت تلمیح کو جانیں گے، صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں علم بدیع میں، اور اس نظم میں کہاں تلمیحات استعمال کی گئی ہیں اس کی نشاندہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور قواعد کا سوال ہے، تمیز یا متعلق فعل، آسان سوال ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھ لیں گے تاکہ ہمارے تمام کے تمام مشقی سوالات حل ہو جائیں۔ تو یہ اہم چیز، سب سے پہلے جوش ملی آبادی شاعر ہیں، نظم مناظر سحر، حیت مسدس ترکیب بند یا پابند نظم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کا ماخذ جو ہے وہ دیوان جوش ہے۔ تو حوالہ نظم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو تشریح کے وقت لکھ سکتے ہیں اس طرح۔ اس کے کل 7 بند ہیں، عنوانات کو ذرا ذہن میں رکھیے، ہر بند کے اندر میں نے ایک عنوان نکالا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے پہلا عنوان نکالا ہے رخسار سحر، آپ بھی اپنی کتابوں پر یہ ہائی لائٹ کر لیں، رخسار سحر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے بند پر۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پر دوسرے بند میں سفیدی اور سیاہی کا تصادم، یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 عنوان ہو گئے۔ تیسرا عید سحر، میں نے دیکھیں یہاں پر عید سحر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہنستا ہوا تارا، تو میں نے ہنستا ہوا تارا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ 4 بند میں 4 ہیڈنگز۔ 5ویں میں انوار خدا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور نمبر 6 پہ آواز اذاں، اور نمبر 7 پہ خودی چھوڑ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ 7
7 عنوانات ہیں آپ کے، اور اسی سے آپ کے سوالات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان عنوانات کو سمجھ لیں گے تو ایک تو نظم کا خلاصہ آسان ہو جائے گا، مشقی سوالات سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں، رخسار سحر کو سمجھ گئے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، سفیدی اور سیاہی کا تصادم سمجھ گئے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، عید سحر سمجھ گئے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، ہنستا ہوا تارا سمجھ گئے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، انوار خدا اور آواز اذاں کو سمجھ گئے آپ بیان بھی کر سکتے ہیں آسان سے، اور خودی چھوڑ کو سمجھ گئے آپ بیان کر سکتے ہیں آسان سے۔ جبکہ انوار خدا اور عید سحر یہ باقاعدہ 2 سوال بھی ہیں، عید سحر سے کیا مراد ہے، انوار خدا سے کیا مراد ہے، تو وہ سوال بھی اسی کے اندر حل ہو جائیں گے۔ تو یہ کل 7 عنوانات ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور انہی کے اوپر اگر بات کی جائے تمام نظم میں، اس کے علاوہ بھی بات ہوگی لیکن ان پر خصوصاً بات کی جائے تو آپ کے تمام مشقی سوالات 5 کے 5 حل ہو سکتے ہیں۔ آپ خلاصے کو 4 ان میں سے کوئی سی بھی 3 یا 4 ہیڈنگ سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ پہلے سوال کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی 3 یا 4 ہیڈنگ سے لکھ، سوال نمبر 3 کو آپ آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں ان میں سے ہی کوئی 3 سے 4 ہیڈنگ میں، جبکہ سوال نمبر 4 اور 5 عید سحر اور انوار خدا کے ساتھ خاص ہے، تو آپ اس میں یہی ہیڈنگ دے سکتے ہیں 7 شعر کی، اور عید سحر سے مراد آپ ہیڈنگ دے دیں تو آپ کے لیے یہ سوال انتہائی آسان ہو جائیں گے۔